رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں سید فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں علماء کے رنگ ہمارے سنگ۔ آج ہمارے مہمان ہمارے علاقے کے ابھرتے ہوئے نوجوان اسلامک اسکالر مولانا سفتین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کے موضوع کا تسلسل بھی کل کے موضوع سے ہی جڑا ہوا ہے، تربیت، اسلام، دنیاوی تعلیم اور نوجوان۔ اسی ٹاپک کو لے کے آج ہم سفتین بھائی سے بات چیت کریں گے، سوال و جواب کریں گے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے آج کے دور میں کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور اس کام میں ہمارے اسلامی تعلیمی ادارے یا مذہبی تعلیمی ادارے اور دنیاوی تعلیمی ادارے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس مدعے سے پہلے جو مبارک مہینہ ہمارا چل رہا ہے، رمضان المبارک، اس مہینے میں ہمارے اندر بہت زیادہ چینج آتا ہے، خاص طور پہ مسلمان کے، اور اس کے زندگی گزارنے کے طور طریقے ایک دم سے کچھ چینج ہوتے ہیں، ان کا بولنے کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے، کام کرنے میں ایک الگ ذہنیت انوالو ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے پازیٹیو وے میں جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ لیکن بر صغیر پاک و ہند میں ایک نیگیٹو عمل بھی ہوتا ہے، وہ صرف ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ہی ہے، جبکہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، چاہے وہاں کی گورنمنٹ اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی ہو، لیکن مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے۔ لیکن بر صغیر پاک و ہند کی بدقسمتی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہر چیز کے دام ڈبل یا ڈبل سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اس پہلو کو ہٹا دیں تو ہر چیز آپ کو صرف اور صرف پازیٹیو مثبت ہی مثبت نظر آئے گی، آپ کو پہلے سے بہتر چیز نظر آئے گی، چاہے وہ کام کرنے میں ان کی جستجو یا لگن یا دل سے کام کرنے کی بات کریں، وہ ہماری بہت بہتر ہو جاتی ہے، ہمارے وقت کی پابندی ہماری بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن جب رمضان ختم ہوتا ہے، عید کا دن آتا ہے، وہ گزرتے ہیں عید کے 2 دن 3 دن، اور ہم واپس سے اپنی دوبارہ اسی روٹین پہ جب جاتے ہیں تو ہم واپس سے 1 مہینہ پرانی روٹین پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو 1 مہینہ ہم یہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں رمضان میں ہر طریقے کی، وہ آپ مجھے بتائیں گے بلکہ کہ ہم کیا کیا ایسا سیکھتے ہیں اس ایک روزہ رکھنے کی عمل سے، ہم ایسا کیا کریں کہ یہ باقی 11 مہینے بھی یہ ساری چیزیں جو ٹریننگ ہے رمضان کی یہ قائم رہے، اور ہم ان چیزوں پہ عمل کر سکیں جو اس 1 مہینے میں 29 یا 30 دن ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو باقی جو ہمارے تقریباً 331-32 دن ہیں اس کے اندر بھی ہم ان چیزوں پہ عمل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو فہد بھائی آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے اس چینل پر بلایا اور مجھے کچھ بولنے کا، کچھ بات کرنے کا موقع دیا۔ ابھی آپ نے ماشاءاللہ جو گفتگو کی ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اندر کافی چیزیں جو ہیں وہ اس ماہ مبارک کے اندر آ کر چینج ہوتی ہیں، اور وہ چینجز جو ہے وہ ہمارے اعمال کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ہماری دنیاوی زندگی کی روٹین ہوتی ہے۔ اگر میں بات کروں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو اگر آپ جس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں آپ کو اس کا رنگ نظر آئے گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر انسان نیکی کر رہا ہے، اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔
وہ مہنگائی کر رہا ہے یا کچھ برائی کر رہا ہے یا اچھا عمل کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ اب ہمارے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری کہہ لوں یا ایک ایسی نحوست کہہ لوں یا ایک ہماری ایسی فطرت کہہ لوں، جس طرف چاہے مرضی لے جاؤ، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر رچ اور بس چکی ہے۔ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ نیچے سے نہیں ختم ہو سکتی، اوپر سے ہی ختم ہو سکتی۔ اگر آپ دیکھیں کہ دوسرے مذاہب جو ہیں، اگر ان کی طرف دیکھیں، یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ وہ مذاہب اچھے ہیں، ہمارا مذہب اچھا نہیں، یہ ہمارے کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے سامنے غلط ایک نشانی دکھاتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کی طرف دیکھیں تو جب ان کے کوئی بھی تہوار آتا ہے، اگر ہندو مذہب کو دیکھیں، دیوالی آئے یا کیا کہتے ہیں اس کو، ہولی یا کسی بھی قسم کا ان کا تہوار آئے، تو وہ اپنی چیزوں کے ریٹ کو کم کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک ہم ہی ہیں جو رمضان مبارک آ جائے یا کوئی ایسا تہوار آ جائے تو چیزوں کے ریٹ کو بالکل ڈبل کی طرف لے جاتے ہیں، خاص طور پر ایسے تہواروں کے اندر۔ تو یہ ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے ہمارے اس ماہ مبارک کے اندر جو اعمال ہیں، یہ سمجھ لیں دیمک، وہ دیمک کی طرح اس کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ بات صرف سمجھنے کی ہے، اسی ایک جملے پہ غور کریں، ہماری ساری زندگی اس کا نچوڑ نکلتا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو پڑھا تو ہے لیکن صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے۔ ہم نے احادیث مبارکہ کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ سے فرمانات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو تمام کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، ہم ان کی مثال قائم کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر صحیح معنی میں عمل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ سب سے بڑا دشمن شیطان سے بھی بڑا دشمن آپ کا اپنا نفس ہے۔ شیطان تو اس ماہ مبارک کے اندر قید ہو جاتا ہے، لیکن افسوس ہمارا نفس جو ہے وہ قید نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا نفس جو ہے وہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی برائی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا عادی ہو جائے تو وہ اسی چیز میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اس کا نفس ہے۔ انسان، ایک چھوٹی سی مثال لیں، آپ کبھی تجربہ کریں، میں نے خود بھی تجربہ کیا، کئی لوگوں نے اس بات کا تجربہ کیا، اور حقیقت یہی ہے، اگر آپ کو 2 روپے کی ضرورت ہے نا، چلیں آج کی مثال کی جگہ آپ کو 1000 روپے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس اللہ رب العزت نے کرم کیا، کہیں سے سبب بنا، آپ کے پاس 1000 روپے آ گئے، پھر آپ کے دل میں خواہش آتی ہے کہ یار اگر 2000 ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ اسی طرح 2000 آ گیا، پھر خواہش آتی ہے یار اگر 2500 یا 3000 ہوتا تو وہ اور زیادہ مزہ ہو جاتا، میرا یہ کام بھی ہو جاتا، یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا جو نفس ہے نا، یہ کبھی بھی بھرتا نہیں۔ اب نفس کو بھرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اندر برائیاں ہیں یہ ختم ہوں، جو ہمارے اندر خرافات ہیں یہ ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ سے فرمانے علی شان آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں بھوک ہے 1 روٹی کی تو آدھی روٹی کھاؤ۔ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا نہ کرو، نفس جو مانگے اس کو وہ چیز نہ دو، کم کرو، نہ دو، اس میں کمی کرو۔ جب آپ نفس کی خواہشات کو توڑنے لگ جائیں گے، جب نفس کی خواہشات آپ پوری نہیں کریں گے تو ایک دن وہ آئے گا، آپ کا نفس جو ہے اس کو آپ مات دے لیں گے، اس کو شکست دے لیں گے، اور پھر آپ ایک ایسی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، چاہے وہ دنیا دار ہو چاہے وہ دین دار ہو، دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ دیکھیے یہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو جنتی کہلانے کا صحیح معنوں میں حقدار۔ اب ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنی رائے ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ کہا جائے، کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ مہینہ کمائی کا ہے، عید آ جائے یار کمائی کا ہے، میرے بھائی وہ ٹھیک ہے کمائی، لیکن جائز طریقے سے کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، آپ نے فرمایا کہ کمائی کی جائے، اگر جائز طریقے سے کی جائے تو کمائی صحیح ہے۔ اب ہم نے اس کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا، اب اس کے اندر حقیقت جو ہے وہ میرے استاد محترم وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا حقیقت یہ ہے، اگر کرپشن کی مثال لی جائے، بےمانی کی مثال لی جائے تو ہر شخص اس میں مبتلا ہے۔ میں پوچھا استاد محترم یہ کیسے ہو سکتا ہے کرپشن کے اندر ہر شخص مبتلا ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ نے جانا ہے، آگے چوراہا ہے، وہاں سے یو ٹرن لے کے آپ نے واپس آنا ہے،
رونگ وے آپ نہیں جا سکتے. اگر آپ رونگ وے آ رہے ہیں تو آپ یہ بھی کرپشن کر رہے ہیں, غلط طریقہ استعمال کر رہے ہیں, یہ بھی آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, کیونکہ کیا کہتے ہیں رونگ وے پہ جانا قانون کی خلاف ورزی ہے, اس کا جرمانہ ہے. آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یہ بیمانی میں شمار ہوتا ہے, چاہے وہ بڑے پیمانے پہ ہو یا چھوٹے پیمانے پر ہو. اب اگر میں کسی ایک ادارے میں کام کرتا ہوں, میں نے اسی ادارے کا پین یا اسی ادارے کا پیپر یا اسی ادارے کی چیزیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے کرنا شروع کر دی تو یہ بھی بیمانی میں شمار ہوتا ہے, یہ بھی کرپشن میں شمار ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. ہر شخص, اب جس کو بھی کہا جائے نا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, وہ آگے سے کہتا ہے یار دوسرے لوگ بھی تو غلط کر رہے ہیں. تو میرے بھائی ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ اچھے بندے کی تلاش نہ کرو, خود اچھے بن جاؤ, شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو. اور بابا بلے شاہ کا مشہور شعر ہے کہ برا بندہ میں لبن ٹریا برا لبا نہ کوئی, جد میں اندر چاہتی پائی میں تو برا نہ کوئی. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے. اب رہی بات یہ کہ انہی اعمال کو, انہی چیزوں کو جو ماہ مبارک کے اندر ہم کرتے ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں, مسجدوں کے اندر ایک بہار سی آ جاتی ہے, مساجد فل ہو جاتی ہیں, ہر نماز کے اندر, فجر کی نماز کے اندر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جمعے کا بھی اجتماع ہو, یہ رونقیں آ جاتی ہیں. تو عام روٹین کے اندر ہمارے اندر یہ رونقیں کیوں نہیں آتی؟ تو اس کی ایک سادہ اور سمپل سی اگر مثال دوں تو وہ یہی ہے کہ ایک شیطان جو ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے. ہمارے دل میں جوش پیدا ہوتا ہے, جوش جذبے کے ساتھ ہم مساجد کی طرف آتے ہیں. اب آہستہ 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 پھر بات وہی آتی ہے نفس کی, وہ نفس پھر ہمیں روکنے لگ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, ہم تو مساجد کے اندر ہی رہتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ابتدا کے اندر تو کثیر تعداد ہے, لیکن جب درمیان یا آخر آتا ہے وہ تعداد نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے میں ایک ادارے میں گیا تھا, تو وہاں کی روٹین یہ دیکھی کہ ابتدا جب میں شروع میں گیا وہاں پر 4-5 سال پہلے کی بات ہے, نمازیں پڑھانے کے لیے, تو بہت لوگ آنے لگے, لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ کم ہونے لگے. میں نے پوچھا میرے بھائی کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں لوگ آ رہے, کیا وجہ ہے؟ یا کینٹین میں جا کے دیکھا تو کینٹین میں بیٹھے ہوا کرتے تھے. تو وہاں جا کے معلوم ہوا, دیکھا کہ اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو نیک دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو اچھا بتلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں. غالباً حضرت حسان بن ثابت ہیں, میرے خیال میں شاید آپ ہی راوی ہیں اس حدیث کے, کہ آپ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سوال کیا, عرض کی یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک شخص جہاد کے لیے جا رہا ہے, اس کے ذمن میں, اس کے ذہن میں یہ بات ہے چلو اگر میں کامیاب ہو گیا تو میری بہادری کا قصہ بھی شمار ہو جائے گا, اگر میں غازی ہو گیا, اگر میں کیا کہتے ہیں شہید ہو گیا تو شہادت کا رتبہ مل جائے گا. آپ سے نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل رائے گا ہے, کوئی اجر نہیں ملے. آپ کے ذہن میں گمان آیا کہ شاید میں اپنی بات صحیح سے سمجھا نہیں سکا, پھر دوبارہ یہ بات دہرائی, یا رسول اللہ اس کی ذمن میں وہ سوچ رہا ہے کہ چلو یہ بھی ہو جائے گا, حقیقت میں وہ اس مارکے پہ جانا چاہتا ہے, وہ جنگ لڑنا چاہتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کفار کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے, ان سے لڑنا چاہتا ہے, اسلام کی طاقت بننا چاہتا ہے, حقیقت یہ ہے. تو وہاں پر آپ نے متعدد مرتبہ یہ سوال کیا, 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ اس کا یہ عمل رائے گا ہے, چاہے ضمن میں کیوں نہ ہو. اب یہی چیز ہے, یہی صورتحال ہے. بس بات کیا ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ کسی نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز کے اندر جمعے کی تعداد ہو جائے گی رمضان کے علاوہ, میری بات پر غور کیجئے گا, جس دن رمضان کے علاوہ جمعے کی تعداد فجر کی نماز ہو جائے گی, سمجھ لینا اس دن مسلمان پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں مسلمانوں نے کس طرح حکومت کی. جب زوال آیا تو اسباب کیا بنے تھے, یہی خواہشات, یہی نفس امارہ کے پیچھے دوڑ. تو بس بات یہی ہے کہ ہم اس دنوں کے اندر تو ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں, لیکن ان دنوں کے بعد ہم ان چیزوں کو آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ جاتے ہیں, پھر دنیا میں لگ جاتے ہیں. یاد رکھیے دنیا بھی ہے لیکن دنیا کے ساتھ دین بھی ضروری ہے. دین ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کو لے کے چل سکتا ہے, دنیا جو وہ دین کو لے کر نہیں چل سکتی. اگر آپ دین کو اپنائیں گے تو دنیا خود بخود آپ کے ساتھ چلے گی. دنیا کے بہت سارے ایسے شعبے موجود ہیں
جو دین اور دنیا دونوں ساتھ چل رہے ہیں. بس بات فقط وہی ہے کہ بات سمجھنے کی ہے. ہم کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت کا کرم بھی ہے، وہ ہم پر رحم بھی فرما رہا ہے. ابھی حالیہ معاملات دیکھ لیجئے، انسان کتنے بے روزگار بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی وہ کھا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں سے سبب ضرور بن رہا ہے. میں تو اس کی بحث کی طویل میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف یہی بات کروں گا، کہیں نہ کہیں سے وہ سبب بن رہا ہے. اللہ رب العزت رزق دے رہا ہے ہمیں، بس ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں. یہ اہم بات ہے. بالکل اہم بات ہے. اسی شکر کے اوپر مجھے ایک بات یاد آئی. ایک شخص ہے، اس نے ہارٹ پرابلم ہوئی، اس نے علاج کروایا. تو جب علاج ہونے لگا، ہارٹ کا آپریشن تھا، تو ڈاکٹر نے کہا 8 لاکھ روپے آپ کا بل بنا. تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ڈاکٹر نے کہا اگر آپ پیسے نہیں ادا کر سکتے تو میں کوشش کرتا ہوں جتنے مجھ سے کم ہو سکے میں وہ کر لوں گا، میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں. تو اس شخص نے کہا ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت کا دیا بہت کچھ ہے. میں 8 لاکھ تو کیا، اگر آپ 20 لاکھ کا بل بناتے میں وہ بھی ادا کر سکتا تھا. لیکن مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ آپ نے 2 یا 3 گھنٹے میرے دل کی حفاظت کی ہے. آپ مجھ سے 8 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں. وہ اللہ جو اتنے سالوں سے، آج میں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکا ہوں، اتنے سالوں سے جو اس دل کی حفاظت کر رہا تھا، اس نے آج تک مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اس کی بل مجھ سے نہیں مانگا، اس کی کوئی قیمت مجھ سے نہیں مانگی. تو وہ رحمان کتنا رحیم ہے. بس ہم نے اس رحمان کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں. اگر ہم ہر حال میں شکر ادا کرنے لگ گئے تو یہی رمضان المبارک جو رحمتوں اور برکتوں والا ہے، اس کی نعمتیں تو ہمیں ملتی ہی رہیں گی. اس ماہ مبارک کے بعد بھی اگر ہم انہی اعمال کو کنٹینیو رکھیں جیسا کہ لوگ رکھتے ہیں، تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر کس قدر سدھار پیدا ہوتا ہے. صرف انسان کے اندر نہیں، انسانیت کے اندر بھی سدھار پیدا ہوتا ہے. بالکل سلطان بھائی، جو باتیں آپ نے کہیں میں اگر دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے تربیت کا جو فیکٹر ہے وہی نظر آتا ہے کہ اگر بندے کی تربیت بنیادی طور پہ جو کی جائے گی وہ آگے بھی ویسے ہی ہوگا. ہم نے اپنے خاندان میں بھی دیکھا کہ ایک تربیت ہوتی ہے والدین کی، بالکل. پھر وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ایک تربیت ملنا شروع ہوتی ہے اس کے استاد کرام کی، اور اگر وہ مدرسے کی طرف جاتا ہے، جتنے عرصے مدرسے میں رہتا ہے 3 سال 2 سال یا 4 سال، تو اس کے اندر ایک بالکل الگ سا چینج آ جاتا ہے، تھوڑا سا مذہبی، جناب محفلوں میں بیٹھے گا، مجالس میں بیٹھے گا، ٹی وی پہ بھی ایسے پروگرام دیکھے گا. لیکن جب وہ مدرسے سے واپس اسکول کی طرف آتا ہے تو وہ کنٹینیو شاید نہیں کر پاتا. بہت سے بچے کرتے بھی ہیں، بہت سے بچے نہیں کر پاتے ہیں. پھر ایک دور آتا ہے یونیورسٹی کا، یا اگر ہم مذہبی طور پہ بھی بات کریں تو ایک جب وہ عالم دین کے کورس کرنے جاتا ہے، ایک میچور فیلڈ میں جاتے ہیں، تو وہاں سے ایک نئی تربیت ملنا شروع ہوتی ہے معاشرے کی. اچھا، اگر ہم چلے جائیں آج سے 25 سال پہلے پاکستان میں، تو یہ ساری چیزیں اسی ترتیب سے جدی پشتی چلتے آ رہی تھی کہ پہلی درسگاہ آپ کی والدہ، والد، دادا، دادی، چچا، چچی، جو گھر میں لوگ رہتے ہیں وہ پہلی درسگاہ. دوسری درسگاہ اگر تھوڑا پچھلے دور میں اور زیادہ پیچھے چلے جائیں تو پہلی درسگاہ مدرسہ ہی ہوتا تھا. اسکول تو بہت بعد میں آیا، بلکہ اکثر اسکول کے آنے کے بعد بھی لوگ پہلے مدرسے میں بھیجتے تھے پھر اسکول کی طرف بھیجتے تھے 6-7 سال کی عمر میں. اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، چاہے آپ ہوں چاہے میں ہوں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچے کو 2.5-3 سال کی عمر میں کر دیں، ورنہ دوسروں سے پیچھے رہ جائے گا. بالکل. کیونکہ جبکہ اگر دیکھا جائے تو 5 سال کی عمر میں ہی پہلے ہم نے بھی داخلہ لیا، 5 سال کی عمر میں لیا تھا، لیکن میرے دونوں بچے جو ہیں 2.5 سال کی عمر میں اسکول جانے لگے. کچھ ریلیٹیو نے بولا بھی ظلم کر رہے ہو، میں نے کہا ہونے دو، ورنہ پیچھے رہ جائیں گے، بعد میں یہ بولیں گے آپ نے ہم پہ ظلم کیا. جب بچے پیچھے رہ جائیں گے تو بچے ہی ہمیں تانے دیں گے. بالکل صحیح بات. لیکن آج کے دور میں دیکھتا ہوں کہ ایک درسگاہ گھر، والدین، دوسری درسگاہ آپ کے استاد، چاہے وہ مذہبی درسگاہوں کے ہوں چاہے دنیاوی درسگاہوں کے ہوں، تیسری درسگاہ ہمارا ممبر رسول جو ہمارے مسجد کے خطیب ہیں، اور چوتھی درسگاہ آج کے دور میں اگر ہم اس کو شامل نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی، وہ ہے میڈیا. چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو. بالکل. یہ 4 درسگاہیں. ایک دور تھا جس میں پہلی درسگاہ کی سب سے زیادہ اہمیت تھی والدین کی، اور دوسری اہمیت تھی استاد کی، تیسری اہمیت آتی تھی پھر ممبر رسول کی، اور میڈیا تھا ہی نہیں. بالکل. اب میڈیا آ گیا اور کہانی ترتیب الٹی ہو گئی. پہلی ویلیو آ گئی میڈیا کی، صحیح ہے، اور پھر آگے آپ کے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے ممبر رسول، پوری الٹی میں ترتیب کر رہا ہوں، اور اس کے بعد استاد، اور پھر والدین آ گئے. کیونکہ آج کی والدہ یا والد بھی بچوں کو سکھانے کے لیے ہمیں ہمارا یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے موبائل،
اس کا سہارا لیتا ہے, ٹی وی کا سہارا لیتا ہے. اتنے چینلز ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. جیسے ہمارا مدنی چینل ہے کیو ٹی وی ہے, وہاں پہ بچوں کے لحاظ سے باقاعدہ پروگرام آ رہے ہیں, بلکہ اسلامک کارٹونز اب آنا شروع ہو گئے ہیں جس کے اندر اسلامی معاشرہ دکھایا جا رہا ہے. بچوں کو وہ کارٹونز آپ دکھا سکتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ کتنا کام کر رہے ہیں اس درسگاہ کے لیے, میڈیا کے لیے. اس پہ آ کے آپ اپنی نسل کو ٹرینڈ کریں. ہمارے لوگ ممبر رسول سے, جہاں سے ایک دور ایسا تھا کہ جب خطبہ عربی خطبے سے پہلے اردو واز ہوتا تھا, تو ایک نوجوان نسل یا بڑی عمر کے لوگ کوشش کرتے تھے یار ہم جائیں. وہ پچھلے جمعے جو ہے نا بات ختم ہوئی تھی حضرت عمر کی, ابھی آگے کنٹینیو ہونی ہے. حضرت علی کی بات ہوئی تھی, آگے کنٹینیو ہونی ہے. وہ فلانے صحابہ کی بات ہو رہی تھی, کنٹینیو ہونی ہے. ہمیں جا کے سننا ہے. آج تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنی ساری مساجد ہیں, ہر گھر میں اسپیکر سے آواز آتی ہے, خطبے کی اذان ہو گئی, چپلے پہنو بھاگو. ورنہ کچھ خطیب تو مطلب غصہ بھی کرتے ہیں کہ آپ خطبے سے بات کیوں آئے, تو بھاگو, اذان ختم ہو گئی تو کہیں ڈانٹ نہ سننی پڑے. اور کچھ ویسے ہی خطبے کے اینڈ میں ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں. واز میں آپ کے وہی کل جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے بڑا اچھا جملہ بولا, وہ چاچا لوگ جن کو گھروں میں کوئی سنتا نہیں ہے یا ان کی آواز کوئی نہیں سنتا یا وہ زور سے سنتے ہیں, وہ چاچا لوگ یا وہ بابے لوگ اگلی صف میں, پہلی صف میں 4-5 نظر آتے ہیں. باقی مسجد خالی ہوتی ہے اور خطبے کی اذان سے پھر تقریباً بھرنا شروع ہوتی ہے اور اردو واز کوئی نہیں سنتا. اور اگر کہیں آ جاتے ہیں تو ہمارے اکثریت میں بولوں گا, اور شاید کچھ لوگوں کو یہ غلط لگے کہ میں اکثریت کیوں بول رہا ہوں, اکثریت ممبر رسول سے دنیاوی باتیں زیادہ, سیاسی باتیں زیادہ, اور جو دینی تعلیم ہے اس پہ کم ہو گیا. ہمارے صحابہ کے جو کہانیاں یا جو ان کے ساتھ گزرا وہ صرف اسی دن بتایا جاتا ہے جو ان کی یوم شہادت یا یوم وصال کا دن ہوتا ہے. کیا وہ لوگ صرف اسی دن کے لیے رہ گئے؟ تو یہ جو 2 درس گاہیں ہیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اسکول ہے, ظاہر سی بات ہے اس پہ بات کرنا زیادہ اچھا جب ہوگا جب یہاں پہ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جو ہی اسکول کا. ویسے تو آپ بھی ماشاءاللہ ٹیچر رہے ہیں, وائس پرنسپل رہے ہیں, میرا بھی شعبہ ہے. لیکن اور جو بات رہی والدین کی, تو میں سمجھتا ہوں اب بیچارے والدین کو بیچارہ ہی کہنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ رہا نہیں. کیونکہ موبائل لینا ان کا بھی ایک فرض بن گیا, ان کو بھی موبائل رکھنا ہے. وہ بچوں کے پرنسپل سے کیسے رابطہ رکھیں گے, ٹیچر سے کیسے رابطہ کریں گے. تو یہ جو 2 ہماری درسگاہیں ہیں, ایک ہمارا میڈیا, دوسرا ہمارا ممبر رسول, یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہے اس کے اوپر, کافی بہترین سوال اٹھائے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اگر میں آپ وسلم کے فرمان علی شان کی بات کروں تو آپ وسلم فرمان ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. اب علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہر شخص کو معلوم ہونی چاہیے, علم کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں, بہت بڑا پروفیسر بن گیا ہوں, بس مجھ پر علم ختم ہو گیا, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. کیونکہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس میں آپ نے غوطہ لگایا اور اس کی تہ ڈھونڈنے لگ جائیں, اس کی تہ کبھی آپ کو ملے گی نہیں. علم ایسی چیز ہے, آپ ایک چیز کو بار بار پڑھتے جائیں گے, بار بار دیکھتے جائیں گے, اس کو نئی نئی چیز آپ کے سامنے آئیں گی. سب سے پہلی درسگاہ بے شک ماں کی گود ہے. اب یہاں پر بھی میں مختصر سی چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ آج کل ہماری مائیں بہنیں جو ہیں, یاد رکھیے کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہیں, ایک صحیح پہلو ہے, ایک غلط پہلو ہے. ہر چیز اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو بٹھا کے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن مجید پڑھ کر بعض لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں. اب ہر چیز کے 2 پہلو ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ پڑھنے والا, اس کو سمجھنے والا, اس کو چلانے والا, اس کو یوز کرنے والا جو ہے وہ اس کو کس طرف لے کے جاتا ہے. اب یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہاں پر ہمارے والدین, اگر آج کے دور کی بات کروں تو بچہ تھوڑا شور کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, اٹھایا موبائل, اس کو دے دیا, چل بھائی تو خاموش ہو جا, تو چپ ہو جا, ہمیں حکم سے کام کرنے دے, یا ہمیں یہ چیز کرنے دے, وہ کرنے دے. اب اس کے بعد بچے کا جو درس گاہ جو ہے وہ بن گیا موبائل. اب وہ بچے کی اوپر ہے کہ بچہ کیا دیکھتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, اگر آپ ایک کیا کہتے ہیں اسلامک پیج بھی آن کرتے ہیں نا, آپ نے لکھا کہ بھائی مجھے اسپیچز سننی ہے, مجھے قرآن سننا ہے, یوٹیوب پر سرچ کرنے لگ جائیں یا گوگل پر سرچ کرنے لگ جائیں, اس ایک جگہ پر کئی چیزیں آ جاتی ہیں. اچھی چیز بھی آتی ہے اور بری چیز بھی اسی کے ساتھ آ جاتی ہے, چاہے آپ اچھی چیز کیوں نہ ڈھونڈ رہے. اب ماں باپ نے بچوں کو چھوڑ دیا. ڈاکٹرز کی میں کچھ دن پہلے ایک سن رہا تھا, ایک امریکہ کے ڈاکٹر ہیں, ان کا
تقریباً لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک برائی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ایک کمزوری کی طرف جا رہے ہیں, ایک شکست کی طرف جا رہے ہیں. وہ کس طرح جا رہے ہیں؟ وہ کیا, ہم نے بچوں کو موبائل دے دیا, بچہ موبائل میں لگا ہوا ہے, اس کی 24 گھنٹے اسکول سے آیا موبائل اٹھایا لگ گیا, ٹیوشن سے آیا موبائل اٹھایا لگ گیا, سپارہ قرآن مجید پڑھ کے آیا موبائل اٹھایا لگ گیا. اب اس کے اندر وہ ایسا لگ گیا, اب اس کے بعد اس کی توجہ فل موبائل پر ہے. اب یہ موبائل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا نظروں کو بھی افیکٹ کرتے ہیں, دماغ کو بھی افیکٹ کرتے ہیں, سوچ کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. یعنی کیا کہتے ہیں طبی طور پہ بھی آپ کو نقصان دے رہے ہیں اور روحانی طور پہ بھی آپ کو نقصان دے رہے ہیں. ہر اعتبار سے یہ آپ کو نقصان دے رہے ہیں. اب اسی طرح میں تو یہی میسج دینا چاہوں گا اپنی ماؤں بہنوں کو کہ خدا را بچوں کو موبائل دیں لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو یوز کروائیں. اکیلے میں کبھی بچے کو موبائل نہ دیں. ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ ان کو ہال میں بٹھائیں, اپنے ساتھ بٹھائیں, کبھی بھی اکیلے بچوں کو موبائل نہ دیں. اس سے ہوگا کہ آپ دیکھ سکیں گے ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے, بچے کے اوپر بھی دل میں ڈر ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اسکول بھی اپنے طرح سے ماشاءاللہ جو ان کا ہے وہ کر رہے ہیں کام. ایک نصاب دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, وہ اسی مطابق اس کو چلا رہے ہیں. میں بھی الحمدللہ پڑھاتا رہا ہوں تو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہر اعتبار سے بچوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے. خیر جو نہیں کرتے وہ ان کا اپنا ہے, وہ اپنا ان کا دید ثواب. آخر اب چلتے ہیں ممبر رسول کی طرف. یاد رکھیے جیسے میں نے بات کہا کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں, اچھا بھی ہے برا بھی ہے. ممبر رسول کے اوپر بھی آج کل لوگوں کی سوچ بھی ہے اور کچھ ہمارے علماء حضرات جو ہیں ان کا بھی ایک طریقہ کار بن چکا کہ سر, قصے, کہانیاں, اس کے اوپر وہ اتنا فوکس کرنے لگ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ اس کی عادی ہو چکی. انہوں نے قصے کہانیاں سننی ہیں وہ اس کے بالکل عادی ہو گئے, یا سر سننی ہے. اب کوئی مولوی آ گیا, میں کئی محافل میں گیا, میں نے تجربہ کیا اس بات پر. میں نے پہلے سیدھے اور سمپل انداز میں شعر پڑھا, میں اکثر پڑھا کرتا ہوں. میں نے وہ شعر پڑھا, یا رب تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم سب, جو زخم ہے دل میں انہیں پھول بنا دے, لگ جائے میری مٹی بھی ٹھکانے, ناصر سرکار کے قدموں کی ہمیں دھول بنا دے. میں نے اسی انداز میں بالکل سمپل پڑھا. تو سوائے ایک یا دو افراد کی مشکل سے بھرے مجمع کے اندر کسی نے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی, کسی نے کوئی سبحان اللہ ایسا کوئی جملہ نہیں کہا, کوئی تاثر پیدا نہیں ہوگا اگر سمپل بات کریں. میں نے اسی اشعار کو دوسرے انداز میں پڑھا جس طرح ہمارے نقی محفل یا اسٹیج سیکرٹری حضرات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں, اس انداز میں اس کو پڑھا. تو میں نے جیسے ہی شعر ختم کیا تو پورا مجمع جو ہے وہ سبحان اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھا. اب یہ ہماری عوام کی بھی عادت بن چکی ہے, علماء کی بھی عادت بن چکی ہے. میرے استاد محترم انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی, انہوں نے مفتی ہدایت اللہ پسروری صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, ملتان ممتاز آباد بھی ان کا بہت بڑا جامعہ ہے, کچھ عرصہ پہلے ان کا وصال ہوا. اب انہوں نے وصیت مجھے کی تھی کہ انہیں بیٹا بات سنیں, آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں, آپ نے پڑھا ہے, آپ کو تقریر کرنا بھی ہے, کہیں بھی جائیں گے تقریر کریں گے, اسپیچ کریں گے. اب اس کے بعد چند منٹ جو ہیں وہ آپ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے ضرور دینی ہے. یہ میں جو آج کے ممبر رسول پر جو علماء بیٹھے ہیں, جو مقرر حضرات بیٹھے ہیں, ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. کہ بیٹا آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر جائیں, آپ نے وہاں پر چند لمحے, چند منٹ جو ہیں وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی دینے. میں نے کہا ٹھیک ہے. طالب علم زمانہ تھا, اس ٹائم اتنی سوچ بھی نہیں تھی, نہ کوئی اتنا شعور تھا کہ اس بات کو سمجھے, گہرائی سمجھے کیا ہے. میں نے کہا استادوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے بھائی, وقت آئے گا تو بات کریں گے اس کے اوپر. میں اپنے ایک آبائی گاؤں کے اندر ایک جگہ پر محفل میں گیا. میں نے وہاں پر ایک سوئم تھا, 40واں تھا. اس کے بعد میں نے آخر کے 10 منٹ جو ہے میں نے لوگوں کو وضو اور غسل کے بارے میں بتایا. یہ عام چیز ہے, وضو اور غسل کے بارے میں بتایا. ایک بزرگ کھڑے ہوئے, جب محفل ختم ہوئی بزرگ کھڑے ہوئے, میرے پاؤں پکڑ کے رونے لگے. میں نے کہا بابا جان آپ مجھے کیوں گناہگار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا مجھے آج تک غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا, آج آپ نے بتایا تو مجھے پتا چلا. اب یہ ممبر رسول پر جو بیٹھے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے آپ کسی کہانیاں سنائیں کریں, لیکن اپنی تقریر کا چند حصہ, تھوڑا حصہ جو ہے تربیت, وہ لوگوں کی تربیت, ان کی اصلاح کے لیے بھی کریں. نہیں سننا چاہتے لوگ نہ سنیں. آخر کے 5 منٹ میں تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں مساجد کے اندر جمعے میں, وہاں پر تو کم سے کم آپ ان کو بات آگاہ کر سکتے ہیں, ان کو بتائیں, ان کو آگاہ کریں, ان کو تربیت کریں.
اگر آج ہم یہ تربیت نہیں کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ممبر رسول کے پہرے دار بیٹھے ہیں، جو ممبر رسول کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ آج نہیں کریں گے تو کل بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا کہ جو ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی کیا ہم نے اس کو پورا کیا؟ ہم سے اس وقت پوچھا جائے گا۔ اب یہ درس گاہ ہے، بہت اچھی درس گاہ ہے، لیکن اس درس گاہ کی اہمیت کو ہم نے سمجھنا۔ کچھ لوگوں نے اس کو بدنام کر کے رکھ دیا، کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بنا کے رکھ دیا، کچھ لوگوں نے اس کو غلط سوچ کی طرف راغب کر دیا۔ تو جو غلط ہے وہ غلط سوچ کی طرف لے کے جائے گا، لیکن وہ دوست، وہ بھائی جو ایک علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، میرے وہ علماء بھائی، میرے وہ دوست، میرے سینئر، میرے قابل احترام جو علماء کرام ہیں، ان سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ ایسا آپ کی درسگاہ ہے، آپ کے سامنے بچہ بھی بیٹھا ہے، بزرگ بھی بیٹھا ہے، بوڑھا بھی بیٹھا ہے، جوان بھی بیٹھا ہے، سب بیٹھے، آپ کی آواز گھر کی عورتیں بھی سن رہی ہوتی ہیں، گھر کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوتی ہیں۔ ان کو اگر ہم نے اچھا میسج دے دیا، اچھا پیغام دے دیا، ایک اچھی چیز سکھا دی، تو دنیا اور آخرت ان کی بھی سنور جائے گی اور دنیا اور آخرت ہماری بھی سنور جائے گی۔ فائدہ دونوں کا ہے، ایک کا فائدہ نہیں ہے۔ اب اسی کے ساتھ اب آتے ہیں میڈیا کی طرف، کیونکہ یہ درسگاہ کی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے میڈیا کی۔ آپ اس کی بات کریں تو ہم اب میڈیا کے اوپر، تو سب سے پہلے تو میں اس پلیٹ فارم سے یہ بات کرنا چاہوں گا، بات وہی شروع والی کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ ہمارا میڈیا اچھا کام بھی کر رہا ہے، ہمارا یہی میڈیا برا کام بھی کر رہا ہے۔ بالکل حقیقت۔ یہ ایک ایسا لمحہ فکری، اگر آج کی آپ دور کے دیکھیں ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر، ابھی رمضان شریف کے اندر دیکھ لیں، باقی روٹین چھوڑ دیں، میں میڈیا کا خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ابھی انہیں رمضان شریف کے اندر اگر آپ نیوز چینل یا کوئی بھی لگائیں، وہاں پر باقاعدہ ایسے لباس ہماری خواتین کو، مائیں بہنوں بیٹیوں کو پہنائے جا رہے ہیں جس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ بات کریں کہ کچھ عرصہ پہلے موضوع سے ہٹ کے بھی ہو جائے گی کہ میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے، اسی وبا، اسی مرض کو دیکھ لیں، اسی مرض نے بتا دیا ہے نہ یہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری ہے، یہ جسم بھی اللہ رب العزت کی عطا ہے، مرضی بھی اسی ذات کی ہے۔ یہ وبا سے ہم کوئی بچ نہیں سکتا، جس کو اللہ رب العزت بچائے وہی بچ سکتا ہے، کئی لوگ اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ اب ہمارا یہ میڈیا جو ہے، اگر یہ سچ بات کرتا ہے، حقی بات کرتا ہے، تو ہمارا یہ میڈیا بہت بہترین درسگاہ، اچھی نالج دیتا ہے، اچھی پیغام پہنچاتا ہے، اچھا میسیج دیتا ہے، اچھی صحیح سچی خبریں دیتا ہے۔ ہمارا یہ میڈیا بہت اچھا ہے۔ اگر کسی میڈیا کی آزادی کے نام کے اوپر اس میڈیا کا غلط استعمال کیا جائے تو وہ غلط ہے، وہ اس کا غلط استعمال ہے جو غلط راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ایک عالم دین ہے، انہوں نے کیا خوب کہا، انہوں نے کہا مجھے ایک میڈیا چینل والے نے کہا، کسی بھی نے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ تو ان مولانا صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں، جھوٹ کو ختم کر دیں۔ تو اس میڈیا کا جو ہیڈ تھا انہوں نے کہا اگر ہم جھوٹ کو ختم کر دیں تو ہمارا میڈیا ختم ہو جائے۔ اب یہ ان کی سوچ بن چکی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی جیسی سوچ ہو مراد ویسی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر سچ بولیں گے، صحیح خبر بتائیں گے، صحیح لوگوں کو پیغام دیں گے، صحیح نالج دیں گے، تو وہاں پر ایک اچھی امیج جائے گی، لوگوں کے اندر اچھی چیزیں آئیں گی، لوگ اچھی چیزوں پر عمل کریں گے، عمل لوگ کرتے رہیں گے، ثواب ان کو بھی ملتا رہے۔ اب میڈیا کی بھی بہت اہمیت ہے، سوشل میڈیا کی بھی بہت اہمیت ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، ان کے بغیر اب ہم ادھورے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب موبائل نہیں تھے، یہ کیا کہتے ہیں پی ٹی سی ایل فون یہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت کے لوگ بھی آپس میں تعلق میں رہا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب پی ٹی سی ایل تھا، اس دور کی میں اگر اپنے بچپن کی بات کروں، میرے دور میں تو پی ٹی سی ایل سسٹم تھا، اس وقت خط آیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو خط دیے جاتے تھے، جن کے پاس پی ٹی سی ایل نہیں ہوا کرتا، ان خطوں کے اندر ایسی محبت ہوتی تھی ہمارے لوگوں کے اندر جس کی کوئی انتہا نہیں۔ خط پڑھتے تھے اور یادوں میں کھو جاتے تھے، آنسو آنسو آ جاتے تھے، ایک عجیب کیفیت بن جاتی تھی۔
اس کے بعد پھر دوبارہ خط فوراً لکھتے، اس کا جواب دیتے. اور اسی طرح اگر کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی میت ہو گئی، جنازے کا جو ٹائم مقرر ہے اس سے پہلے پہنچ جایا کرتے. فون نہیں تھے، جدید دور نہیں تھا، پھر بھی ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے تھے. کوئی پیدل ہے، کوئی کیا کہتے ہیں بیل گاڑی پر ہے، کوئی کسی طرح ہر کوئی پہنچ جاتا تھا. آج کے دور کی اگر بات کریں، موبائل بھی موجود ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، میڈیا بھی ہے، اس قدر لوگ قریب ہو چکے ہیں. اس طرح اتنے قریب ہو گئے ہیں لوگ کہ بس بٹن دبایا رابطہ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر اتنی دوری آ چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی میت ہو جائے، میسج کر دیا، بڑا افسوس ہوا، میں مصروف تھا، میں آ نہیں سکا، مجھے یہ کام تھا. حالانکہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، انسان ہے، مصروفیت ہے. تو یہاں پر آ کر یہ درس گاہیں ہیں، لیکن یہ اس وقت درس گاہیں ہیں. چاروں درس گاہوں کی اگر بات کروں، ماں، گھر، اسکول، اس کے بعد ممبر رسول، اور اس کے بعد میڈیا، ان سب درس گاہوں کی اگر میں ایک نچوڑ میں بات کروں، اگر یہ سب درس گاہیں اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گی تو ان درس گاہوں کو سلام بھی ہے اور ان کا فائدہ بھی ہے. اگر یہ صحیح سے کام نہیں کریں گی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں. صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے اگر ہم یہ کام کریں گے، صرف پیسہ بٹورنے کے لیے یہ کام کریں گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں، قطعاً کوئی فائدہ نہیں، بالکل بھی فائدہ نہیں ہے. اب سوچنا اور سمجھنا یہ سب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ماں کی درسگاہ کو کس طرح یوز کرنا، وہ ماں کے اوپر، والد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح اسکول کے جو اساتذہ ہیں، جو اسکول کے ہیڈ ہیں، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے انتظامیہ چلانا کیسے ہے. میں یہاں پر اگر 1 سے 2 منٹ کی ایک بات یہ بھی کرتا چلوں بیچ میں، ان سب درس گاہوں کا نقصان ہمیں تب ہوا ہے جب ہم نے استاد کی اہمیت کو ختم کر دیا. میں ایک کڑوا سچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک استاد کی اہمیت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب ماں باپ اسکول میں یا دنیا کی جو بھی پڑھائی دینے کے لیے بچے کو مدرسے میں آ کر چھوڑا کرتے تھے، استاد سے کہتے تھے کہ استاد صاحب یہ ہڈیاں میری ہیں، گوشت آپ کا ہے. میں مار کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ ہڈیاں میری ہیں، گوشت آپ کا ہے. وہ وقت ایسا تھا کہ جنہوں نے ہمیں بہت بڑے بڑے پروفیسر دیے ہیں. یہ آج کے دور میں جتنے بزرگ پروفیسر موجود ہیں، سائنسدان موجود ہیں، یہ اسی دور کے پڑھے ہوئے. اور اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ تشدد کے لیے جملہ بولا نہیں، جا رہا ہے. اس بالکل کا بھی نہیں. مقصد یہ ہوتا تھا کہ مطلب آپ اسے بالکل اپنی اولاد کی طرح لے کے چلیں. جی، اس کا مقصد 2 پہلو ہوا کرتے تھے. 2، ایک تو یہ ہے کہ بچے کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ یار استاد اگر مجھے مارے گا، اگر میں نے سبق یاد نہیں کیا تو استاد مارے گا، استاد کی شکایت میں گھر پہ لگاؤں گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مجھے اپنا یاد ہے کہ اگر میں جب کیا کہتے ہیں کوئی بھی بات ہوتی تھی، کوئی معاملہ ہوتا تھا، تو والد صاحب میرے سامنے میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس کا گوشت آپ کا ہے، جو مرضی کریں. آج تک مجھے نہیں یاد میری زندگی کے میرے والد صاحب نے میرے استاد کو کہا ہو کہ حالانکہ ادارے کے سرپرست تھے، محتمم تھے، تمام اساتذہ میرے والد صاحب کے انڈر تھے، لیکن اس وقت میں میرے والد صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ کا خیال کرنا. نہیں، انہوں نے کہا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے مروانا تھا یا مجھ پر ظلم کروانا تھا یا تشدد. قطعاً یہ کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو پر ظلم نہیں کرنا چاہتے. وجہ وہاں پر کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ بچہ صحیح سے پڑھ جائے. جب اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے اگر نہیں پڑھا تو پھر میرے لیے یہ چیز ہوگی، یہ نقصان ملے گا مجھے، تو وہ بچہ محنت کرے گا. آج ہم نے استاد کی اہمیت کو ختم کر دیا. آج اگر آپ مدرسے سے لے کر یونیورسٹی تک چلے جائیں، اپر لیول تک چلے جائیں، وہاں پر دیکھ لیں کہ استاد کی اہمیت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے ماشاءاللہ ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کیا، آپ نے دیکھا یونیورسٹی کے اندر، دیکھ لیجیے استاد کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. استادوں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، استادوں کے اوپر لطیفے بنائے جاتے ہیں، ان کے خلاف چاکنگ کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے. تو مین کیا ہے؟ جتنے بھی اساتذہ ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ اسکول کے ہیں، چاہے وہ ممبر رسول کے ہیں، چاہے وہ میڈیا سے ہیں، ان تمام اساتذہ کی جب ہم خود ان کی عزت کریں گے تو ان سے فائدہ ملے گا. عزت نہیں کریں گے تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. بس چند منٹ رہ گئے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا سوال میں چاہوں گا مختصر اس کا جواب دیں کہ جو آپ نے ابھی آخر میں اتنی میڈیا کی بات کی ہے، تو ہمیں کیوں نہیں نظر آتا کہ کسی میڈیا چینل کا کوئی مالک
جو دور حاضر کے تقاضے پورے کرتے ہیں نا جو چینلز میں، ان کی بات کر رہا ہوں میں، روایتی اسلامک چینلز کی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں مدنی چینل آ جاتا ہے جی یا کیو بالکل. ٹی وی آ جاتا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو نارمل ہمارے انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہیں یا ہمارے نیوز چینلز ہیں، ان کے مالکان میں یا ان کی جو ٹاپ ہیرارکی ہے، جو ٹاپ عہدوں پہ، جو مین عہدوں پہ کام کرتے ہیں، ان میں ہمیں کیوں عالم دین نظر نہیں آتے، کیوں ہمیں اسلامک اسکالر نظر نہیں آتے؟ اور معذرت اس میں کیا کرنی، اگر ہمیں ان چینل پہ کوئی اسلامک اسکالر نظر بھی آتے ہیں جن کے ناموں میں ڈاکٹرز لگا ہوتا ہے اور ساتھ میں آ جاتا ہے کہ اسلامک اسکالرز ہیں، تو پھر وہاں سے عجیب عجیب چیزیں نکلتی ہیں. سال میں ایک دو مرتبہ تو عجیب عجیب چیزیں آئی جاتی ہیں جن سے ان چینلز کی ریٹنگ تو ہائی ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی تو نام آ جاتا ہے، لیکن ایک نوجوان نسل کو ایک بڑا غلط امپیکٹ جاتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. جبکہ اگر آج جو میں پروگرام کر رہا ہوں تو آپ یقین کریں یہ جو سوچ ہے یہ بھی ایک نارمل نیوز چینل یا انٹرٹینمنٹ چینل کے کانسیپٹ سے ہی ہمارے دماغ میں کانسیپٹ آیا. کیا یہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے؟ لوگوں کو اویئرنیس دینا، مکتبہ فکر کو آپس میں ملانا، لوگوں کے اندر مثبت سوچ پیدا کرنا، تو ہم نے بھی یہاں پہ یہ سلسلے کا آغاز کیا. لیکن جیسے میں میڈیا کی بات کروں، ہمیں کوئی ڈاکٹر اسلامک اسکالر بہت کم نظر آتے ہیں. اگر وہ ہوتے تو میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، مرحوم علامہ حمزہ علی قادری صاحب، تو مجھے بہت پسند تھے، بڑے مسکرا کے، خاص طور پہ ان کی مسکراہٹ بہت پسند ہے. تو ان سے کسی نے سوال کیا اور انہی کے مکتبہ فکر سے کیا، لائیو پروگرام آ رہا تھا، باقاعدہ بول کے کہ مجھے ان سے جواب چاہیے. تو بولا کہ ہم نے سنا ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ بڑے، جو ان کی عادت تھی مسکرانے کی، اس طرح مسکرائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کھل کے ایک دم بول دیا. بولا میں آپ ہی کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں بھی دو حصے ہوئے ہیں اس بات کے، آدھے کہتے ہیں کہ لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے اور آدھے کہتے ہیں لگانے سے نہیں ٹوٹتا. تو اب یہ مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ جس کو سنتے ہیں، جس کو جانتے ہیں، جس کو مانتے ہیں، جی ان کی سن لیں، باقیوں کو چھوڑ دیں. جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اگر ان پہ آپ کو یقین ہے، ان پہ بھروسہ ہے، تو جو وہ کہہ رہے ہیں نا بس اس کو مانیں. تو اگر ایک ڈاکٹر خود اسلامک اسکالر ہوگا تو جب مریض اس کے پاس جائے گا تو وہ خود حدیث یا قرآن یا آپ کی اسلامی کتابوں سے، شریعت سے ثابت کر کے بتا دے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جی اگر ہمارا ایک تاجر اسلامک اسکالر ہوگا تو وہ اسلامی تجارت کے تمام تقاضے اس میں پورے کرے گا، نہ کہ وہ بیجا منافع خور ہوگا یا جی ہوگا. تو یہ والا رجحان آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں آ تو رہا ہے، لیکن اس کی اسپیڈ بڑی سلو ہے. میں اپنے بچپن کو دیکھوں تو جب میں بچپن سے، بلکہ بچپن بھی نہیں کہوں گا، 9 میٹرک کی عمر کہوں گا، تو میں جب بسوں میں ٹریول کرتا تھا، قائد آباد سے آگے کے والی بسیں جس میں زیادہ تر ڈرائیور جی جی ہمارے پٹھان ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جن عالم دین کے خطابات چلتے تھے اس میں ایک جو بات بڑی اہم ہوتی تھی، ٹی وی حرام ہے، ٹی وی حرام ہے، ٹی وی حرام ہے، ٹی وی حرام ہے. آج اگر میں دیکھتا ہوں تو ان میں سے کچھ کے اپنے ٹی وی چینلز ہیں اور کچھ عالم دین ماشاءاللہ 12 مہینے 12 چینلز پہ آ رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ صحیح ہے، جی اس جی طرف آ گئے کہ جو چیز ہے باقاعدہ انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ ہم اس پہ آ کے اسی چیز کو، اس برائی کو ختم کریں گے. جی تو یہ ایک اچھا تھا، بے شک. لیکن وہ اسپیڈ سلو ہی رہ گئی. اگر 2 تھے چینل کھلے تو وہ 2 ہی رہ گئے، 2 سے آگے نہیں بڑھے. وہ چینل جس وے میں بنا وہ اسی وے میں چلتا رہا. اگر کوئی ایک اسلامک ڈاکٹر آ گیا تو بس ایک ہی ہے، وہ آگے بڑھ نہیں رہا، وہ اپنی اولاد میں اس چیز کو آگے نہیں بڑھا رہا. تو یہ چیز ہماری کیسے بڑھے گی؟ اور یہ ہونی بھی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ کہ میں غلط تو نہیں ہوں؟ اسلامک اسکالر کا کام اسلامی تعلیمات دینا ہی ہے، ان کا کام دنیاوی چیزوں میں آنا نہیں ہے. شاید میں غلط ہو سکتا ہوں، اس کو آپ اگر بہتر طریقے سے بتائیں. دیکھیں نا، میں آپ کی جو آخری بات ہے، احادیث کے اندر واضح طور پر دنیا کے تمام اصول اور قواعد اور ضوابط کا بیان کر دیا گیا، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ ڈاکٹری ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ ہے. اب یہاں پر جو ضرورت ہے وہ سوچ کو بدلنے کی ہے. ابھی بھی وہ ایک ہمارے اندر ایک بات مشہور ہے اکثر لوگوں کے اندر، اور اسی کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، عمل کیے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ نہیں رہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. اس بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں بہت کچھ لوگ ایسے. اب یہاں پر سوچ کو تبدیل کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر میں آپ کو اپنی بات کروں، میں اس وقت ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کے اندر امامت خطابت کر رہا ہوں.
میں جب ابتدا میں وہاں پر گیا تو صرف اور صرف امامت اور خطابت کے لیے گیا تھا، صرف نماز اور جمعہ، ان چیزوں کے لیے۔ جب اس کمپنی کا دیکھا، میٹ کی کمپنی ہے، وہیں پر ہی باقاعدہ جانور آتے ہیں، ان کا ذبح ہوتا ہے مکمل اسلامی قانون کے مطابق، ان کا ذبح ہونے کے بعد پھر اس کا سارا پروسیس جو ہے وہ اسلامی اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو مجھے وہاں پر جو ان کے کوالٹی کے QC کے جو ہیڈ تھے کوالٹی کنٹرول کے، انہوں نے مجھ سے بات کی، میں نے ان کو بتایا کہ میں نے یہ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں بھی فائدہ دے سکتے ہیں اور خود بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات ہے، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک عالم دین کہاں تک جا سکتا ہے۔ میرے ذہن میں اس ٹائم یہی تھا، جس نے علم حاصل کر لیا یا تو وہ مدرسہ پڑھا سکتا ہے، یا اسکول کے اندر فقط اسلامیات پڑھا سکتا ہے، یا نمازیں پڑھا سکتا ہے، بس اس کے علاوہ مولوی کا کوئی اور کام نہیں۔ جب میں اس فیلڈ میں شامل ہوا، ایک لگن پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا سیکھنے کا، میں نے اس فیلڈ کو سیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک عالم دین، ایک علم حاصل کیا ہوا شخص جو دنیاوی دینی علم حاصل کرتا ہے، وہ اگر دنیاوی کاموں کے اندر آ جائے تو وہ کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اب وہاں پر جو مجھے کام دیا گیا وہ تھا حلال۔ اس کے اندر کیا ہے کہ جانور کو ذبح ہوتا ہے، میں نے اس کو چیک کرنا ہے کہ جانور صحیح ذبح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، میں نے اس چیز کو نوٹس کرنا ہے، اس پر رپورٹس وغیرہ سب کچھ بنا کر دینی ہے۔ اب اگر یہاں پر ایک ایسا شخص کھڑا ہو جس کو نالج نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، دین کو نہیں جانتا، کیونکہ جانور ذبح کیسے ہونا ہے یہ دینی پوائنٹ ہے، اب وہ اس کو نہیں جانتا تو وہ صحیح سے اس جانور کو پتہ نہیں حلال بھی ہوا یا نہیں ہوا، وہ نہیں بتا سکے گا صحیح سے، لیکن جو دین کو جانتا ہے وہ صحیح معنوں میں بتا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے علماء کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ خود جس پوسٹ پر پہنچ چکے ہیں وہ وہاں پر اب آ کر دوبارہ ابتدا سے آغاز نہیں کر سکتے۔ میں اپنے ان علماء کرام سے، ان مفتیان اعظام سے، یا جو PhD کی ہوئی ہے ان تمام سے، جب پروفیسر ہیں یا لیکچر جو بھی ہیں، ان تمام سے یہی بات کروں گا کہ اپنی سوچ کو خدا را یہاں پر بدلیں، اور اس کے ساتھ دین کے ساتھ دنیا کو بھی حاصل کریں۔ یاد رکھیے اگر ہم نے دین کو حاصل کر لیا تو اس دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کا علم بھی ضروری ہے، کیونکہ جب دنیا کے بارے میں، جیسے آپ نے ڈاکٹری کی بات کی، ہم ڈاکٹر کو نہیں جانتے، ڈاکٹر ہم نے نہیں پڑھی، ہمیں ڈاکٹری کا علم نہیں ہے، تو ہم کس طرح بتائیں گے کہ طب نبوی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہمیں حدیث مبارکہ کے، ہم کس طریقے سے کھول کے لوگوں کو بتائیں گے؟ ہم ہاں پڑھا اور سنا دیا، یہ نہیں ہوگا جب تک اس چیز کو پریکٹس خود نہیں کریں گے، اس چیز کے بارے میں خود نہیں جانیں گے، تو ہمیں اس کا فائدہ نہ خود ہوگا نہ ہم دوسرے کو دے سکیں گے۔ اس لیے میں اس چیز کا بالکل قائل ہوں کہ جو ایک عالم دین ہے اس کو دنیا کے شعبے میں بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ ڈاکٹری ہے، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ اسکول ہے، چاہے وہ نیوز چینلز ہیں۔ اب یہاں پر نیوز چینلز جو ہیں، یہاں پر بھی آ کر وہی بات ہے کہ ہماری سوچ محدود ہو چکی ہے۔ ہم نے کیا دیا کہ یار نیوز چینل جو ہے وہ چلا سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، جو جھوٹ بولنے نہیں، سچ بولنے والے بھی چلا سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ سچ کا کام کریں گے، سچ کے پیغام کو عام کریں گے، سچائی آگے بتائیں گے، تو آپ کو پھر دنیا دوسری چیزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جو ایک عالم دین کسی نیوز چینل پہ بیٹھا ہے اس کو معلوم ہے اگر میں نے جھوٹ بولا تو کیا میری سزا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے دھوکہ کیا تو میری کیا سزا ہے، میں نے فراڈ کیا تو میری کیا سزا ہے، میں نے اگر غلط باتوں کو بغیر تصدیق کے آگے بیان کر دیا تو میرے اوپر کیا حکم لاگو ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو یہاں پر اب بات صرف اتنی ہے کہ سوچ ہماری بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہمیں سوچنا ہے، ہم نے اپنی نوجوان نسل کو، اپنی آنے والی نسل کو، اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں، دین کے ساتھ دنیا کو بھی پڑھانا ہے۔ دنیا ضروری ہے دنیا میں رہنے کے لیے، لیکن آخرت کے لیے ہمیں دین کی بھی ضرورت ہے۔ میرے وہ لوگ جو صرف دین کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دین سکھائیں، دنیا سکھاتے ہیں، دنیا سکھائیں، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین بھی سکھائیں، کیونکہ اب ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے۔ آج ایک ایسا دور آ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم نے صرف اور صرف یوں ہاتھ کرنا ہے اور وہ کام ہو جائے گا۔ ایسا دور بھی آ رہا ہے، ٹچ موبائل ہے، ہم صرف کلک کر رہے ہوتے ہیں، انگلی فنگر پرنٹس کے اوپر سب کچھ کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح دیکھ لیجیے آج کل منی ٹرانسفر کرنی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک تو فنگر پرنٹس میں کام ہو رہا ہے۔ ایک جدید دور آ چکا ہے، جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ اب اس کے اوپر کیا ہے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے جو اسکالر ہیں، جو پروفیسر ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کو، اپنے جو نوجوان نسل کو اس کی ترغیب دیں، اس چیز کا شعور ان کے اندر پیدا کریں۔ اگر شعور پیدا نہیں کریں گے تو کل اگر
یہ چیز پیچھے رہ گئی تو نقصان قیامت کے دن ان لوگوں کو بھی اٹھانا پڑے گا جن لوگوں نے اس پیغام کو عام نہیں کیا ہے۔ ایک آخری بات یہاں پر کروں کہ ایک قوم کے اوپر عذاب آنے لگا تو اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اس قوم کے اوپر عذاب دو، فرشتوں نے عرض کیا پروردگار یہاں پر تیرے نیک لوگ بھی ہیں، تو وہاں پر فرمایا کہ نیک لوگوں کی ذمہ داری تھی ان لوگوں کو بتائیں۔ اب ہمیں اگر انگلش نہیں آتی تو انگریز کو کیسے سمجھائیں گے دین کیا ہے؟ اگر ہمیں فرینچ نہیں آتی تو کیسے سمجھائیں گے ہم اس کو؟ اگر ہمیں کیا کہتے ہیں چائنیز نہیں آتی، جاپنیز نہیں آتی، دنیا کی دوسری زبانیں اگر وہ ہمیں نہیں آتی تو اس زبان کو جاننے والے کو کیسے ہم سکھائیں گے کہ یار یہ اسلام ہے، یہ دین ہے؟ اس لیے ہمارے اوپر لازم یہ آتا ہے کہ ہم دنیا کو بھی سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے شعبوں کے اندر بھی آئیں، تاکہ دنیا کے اگر شعبوں کے اندر ہم آئیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی فائدہ ہے اور آخرت کو بھی فائدہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آج کے عنوان پہ آپ نے روشنی ڈالی، اور اس کا نچوڑ یہی، میں آپ کی باتوں سے ہی ایک حدیث آپ نے سنائی، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی لحد تک، تو ساتھ میں یہ نہیں بتایا کہ کون سا علم حاصل کرو، صرف لفظ یوز کر دیا علم۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو میں اکثر اپنی دنیاوی لیکچر میں بہت زیادہ اس کو بتاتا ہوں، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ تو چین میں کوئی ہماری اسلامی تعلیمات نہیں دی جا رہی تھی، نہ آج دی جا رہی ہیں، نہ اس وقت دی جا رہی تھی۔ تو اس حدیث کا مقصد ہی یہ تھا کہ حضور نے بتا دیا کہ دین تو میں نے دے دیا ہے، وہ تو تم نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، وہ تو تمہارا فرض ہے۔ سب سے دور شمار ہوتا سب سے دور شمار ہوتا تھا، اور سب سے یونیک قسم کی ٹیکنالوجیز وہاں پہ اس وقت بھی موجود تھیں۔ تو وہ تو دینی تعلیم تو حضور نے کہہ دیا وہ تو تمہارا فرض ہے، لیکن دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا فرض ہے۔ اور ساتھ ساتھ کہ آپ نے جو سوچ کی بات کی کہ جب تک ہر بندہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا، مثبت سوچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا، جب تک یہ چیزیں صحیح ہو نہیں سکتی۔ ہمیں شاید اگر مثبت سوچ کے ساتھ چیزیں بڑھیں تو ہمیں ایک داڑھی والا بندہ بھی خبریں پڑھتا ہوا نظر آ سکتا ہے، ہمیں ایک داڑھی والا بندہ بھی بیٹھ کے سیاست کے اوپر تجزیے کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے، ہمیں ایک داڑھی والا بندہ بھی ڈرامے بناتا ہوا یا اچھے سبجیکٹس پہ، میں تو یہ بولوں گا کہ موویز بناتا ہوا بھی نظر آ سکتا ہے۔ بینکنگ آپ دیکھیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بینکنگ کے اندر کام کیا، اور اسلامک اسکالر دوسرے مکتب فکر سے ہیں، انہوں نے بینکنگ میں کام کیا، اور ہمارا ملک وہ ملک بنا جس نے اسلامک بینکنگ انٹروڈیوس کرائی۔ اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، اتنے بڑے بڑے وہاں پہ عالم دین ہیں، لیکن اس طرف نہیں گئے۔ یہاں ہے تو بہت کچھ، وہ کہتے ہیں نا یہ ہماری مٹی بڑی زرخیز ہے، لیکن لوگوں کو پروموٹ کرنا، لوگوں کو آگے لانا، ان کو باقاعدگی سے ان کو وہ مل جائے تو بندے میں حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور کام کرنے کی لگن بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہم ایک دفعہ تھپکی دے کے بس ہو گیا اس کا کام تو بیڑا پار ہو گیا۔ قاری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی یہی بولا کہ بس ہم لوگوں کا یہی ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا، نعرہ لگا دیا، اس کے بعد پھر ایک سال کے لیے خاموشی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والی نسل اور ان کو سکھانے والے لوگ اس مثبت سوچ کے ساتھ انہیں آگے کچھ سکھائیں گے، اور وہ اپنی مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ہماری دین اور دنیا دونوں سنوریں گی، اور اس ملک کی اور ہمارے مذہب اسلام کی خدمت کے لیے وہ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں آگے آگے ہوں گے۔ مجھے اور علی نقاش کو آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیں، کل انشاءاللہ سبطین بھائی کے ساتھ ہی ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، مثبت سوچ کے ساتھ ایک متحد پاکستان کے لیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک